بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ آج 24 فروری 2021 اور بدھ کا دن، موسم نہایت خوشگوار اور امید ہے کہ جس طرح اسلام آباد میں خوشگوار ہے اسی طرح نئی دہلی میں بھی ہوگا۔ تو نئی دہلی کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں سے ہمیں ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی جناب محمد خالد صاحب کا میسج موصول ہوا۔ وہ کیا پوچھ رہے ہیں دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر وقت ہو اور مناسب سمجھیں جی میری جان، تو گرمی سے متعلق فیڈ کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیں، نوازش ہوگی۔ السلام علیکم۔ خالد صاحب، آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کو ایک سردیوں میں غالباً میں نے پروگرام کیا تھا آپ کے لیے، اور بہت سارے اور بھی جتنے بھی لوگوں نے گھروں میں مرغیاں پال رکھی ہیں اور دیسی مرغیاں جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے میں نے خوراک کا ایک پورا فارمولہ دیا ہوا ہے، جس میں کوئی یہ سمجھ لیں کہ ایک پروٹین کا آمیزہ بنواتا ہوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور آمیزہ ہوتا ہے، وہ ہے گرینز کا، یا کچھ اس میں تھوڑی بہت یہ سمجھ لیں کہ منرل مکسچر ٹائپ ہو جاتا ہے، اور ساتھ گرین پورشن بھی ایڈ کیا جاتا ہے، یعنی چارہ وغیرہ، سبز چارہ یا کوئی ایسی چیزیں۔ تو یہ بہت ہی یہ متوازن قسم کی خوراک بن جاتی ہے ان سارے مرغیوں کے لیے۔ چونکہ میں آپ کا نیا سیٹ اپ بھی دیکھا، وہ اسی سے میں نے آپ کی ویڈیو سے آپ کی ہی گھر کی، آپ ہی کے مرغیوں کی تصویریں بھی بیک گراؤنڈ میں دے رہا ہوں۔ تو میری جان، اسی آمیزے میں تھوڑی سی میں رد و بدل کرنے لگا ہوں۔ آپ نے جو پروٹین کا آمیزہ بنانا ہے اس میں نے بڑی چوائس دی تھی آپ کو۔ السی بھی کھل کہا تھا کہ کھل لے لیں، بھلے السی کی لے لیں، تل کی لے لیں، بنولا کی لے لیں، توریا کی لے لیں، سرسوں کی، مونگ پھلی، سورج مکھی اور ڈیفرنٹ جو کھلیں ملتی ہیں جو دستیاب ہیں مارکیٹ میں ان میں سے۔ لیکن گرمیوں کے لیے خصوصاً میں کہوں گا کہ السی اور تل کی علاوہ ان کے علاوہ آپ سرسوں کی لے لیں، اور کنولا اگر آپ کے پاس ہے سرسوں، میٹھی سرسوں، یا توریا بھی لے لیں، ان کی کھل بھی ہو جائے تو کوئی بات حرج نہیں ہے۔ زیادہ بہتر ہے ان کا کمبینیشن ہو، اور اس میں اگر سورج مکھی کی کھل ملے تو وہ بھی ایڈ کر لیں۔ یہ میں 10 کلو کا آپ کو آمیزہ کہوں گا کہ وہ بنا کے رکھ لیں، یا 6 کلو رکھیں نا۔ یہ ساری جتنی بھی کھلیں ہیں ان میں سے 2 یا 2 سے زائد کھلیں یہ استعمال کریں آپ، اور اس میں جب بھی آپ فارمولہ بنائیں، اور لیکن کھل بنولا جو ہے وہ اس کا میں نے کہا تھا، جو لوگ زیادہ مقدار میں بنانا چاہتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ اگر 60 kg بنا رہے ہیں تو اس میں 10 کلو سے زائد جو ہے وہ بنولا کی کھل نہ ڈالیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ گرمیوں میں سورج مکھی اس کو پریفرنس دیں، کنولا کو پریفرنس دیں، اور بھلے اگر آپ کو مل جاتی ہے مونگ پھلی کی اور تو پھر وہ بھی ڈال سکتے ہیں، یا سرسوں کی ضرور ڈالیں۔ تو یہ کھلیں ان کو پیس لیں اور گرائنڈ کرا لیں، فرسٹ کلاس بنا لیں، اور اس کے ساتھ اس کے اندر میں نے آپ کو
عرض کیا تھا کہ الگ سے آپ اگر 6 کلو یہ لے لیتے ہیں تو بھلے جو دوسرا ہے وہ تھوڑا زیادہ مقدار میں آپ نے یعنی ڈبل یا ٹرپل بھی آپ یہ جتنے اجناس میں سے مکئی ہو گئی، ٹوٹا چاول ہو جاتے ہیں ٹکڑے جو چھوٹے چاول، ٹوٹا چاول ہم ان کو کہتے ہیں، اور وہ لے لیں ایون. لیکن اس کے اندر آپ دلیا بنوا لیں، ان کا بھی دلیا مکئی کا بن جائے گا، اور کچھ گندم بھی کا دلیا بھی بن سکتا ہے. لیکن میں ایڈ کرواؤں گا گرمیوں میں جو کا دلیا بھی اس کے اندر شامل کر لیں، بہت بہترین قسم کا آمیزہ بنے گا اس کا. تو یعنی کہ پروٹین کا اگر 6 کلو وہ رکھتے ہیں تو 18 کلو یہ ساری چیزیں رکھ لینی ہیں، 3 گنا اس سے زیادہ آپ نے کرنی ہے. اور اس کے اندر آپ نے کچھ دیکھ لیں جو اگر بجھا ہوا چونا مل جائے یا ماربل پاؤڈر بھی مل جاتا ہے وہ بھی بھلے اس کے اندر، چونکہ ایگز لے کرنا ہے، ان سے ہم نے انڈے بھی لینے ہیں، اور اس کے لیے اگر وہ بھی اس میں کوئی آدھا کلو بھلے ڈال دیں بسم اللہ کر کے. اور اگر ہو سکے تو ڈی سی پی پاؤڈر بھی کوئی اس میں آدھا کلو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ میں ایک اور عرض کرنے لگا ہوں جو گرمیوں میں آپ نے کرنا ہے. میں نے آپ کو کچن ویسٹ کہا تھا کہ آپ کچن ویسٹ ان کو دیں، اور لیکن ساتھ ہی میری عرض، شاید آپ کے پاس وہ ویڈیو میری موجود ہو جس میں نے کہا تھا زیادہ چاول جو ہیں ہوتا ہے نا پلاؤ بنا ہوا ہو وہ ویسٹ ہو گیا، وہ نہ زیادہ نہیں ڈالنا، تھوڑا بہت وہ کھا لیں گی تو ٹھیک ہے بھلے، لیکن بہت زیادہ چاول اگر پکے ہوئے بچ جائیں وہ زیادہ نہیں ڈالنے. اس کے علاوہ گرمیوں میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تو گرینز جب میں نے کہا یہ مکئی ہو گئی اور دلیا اس کا جو کا، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاں انڈیا میں آپ کو کراہ دال بھی ملتی ہے، مسور بھی ملتی ہے، مونگ بھی ملتی ہے، چنے کی دال بھی ملتی ہے، وہ بھی جب ایک پورشن تھوڑا سا وہ بھی ایڈ کر دیں اس میں تو زیادہ بہتر رہے گا. تو میری جان، جو میں بات کہنے لگا وہ بڑی آپ کے لیے شاید تھوڑی انٹرسٹنگ بھی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے میں وہ دیکھ رہا ہوں نا یہ جو پائپس ہیں جن کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں مرغیاں، اور دوسرے بھی سائڈ پہ پائپس دیکھ رہا ہوں، ان میں جہاں ان کی ریچ میں ہو وہاں سے اوپر سے کوئی رسیوں سے باندھ کے نا یہ پالک کی گٹھیاں وہ آپ ضرور پلیز وہ ضرور کر لیں، وہ ان میں باندھ دیں مختلف جگہوں پہ روزانہ 1-2 جو میں دیکھ رہا ہوں تعداد آپ کے مرغیوں کی، مرغوں کی، اور اسی طرح جو چوزے ہیں چھوٹے والے، اب تو وہ بڑے ہو گئے ہوں گے، اس میں اس کو پنجرے میں رکھا ہوا ہے، ان کو بھی بھلے پالک کے پتے ضرور ڈالا کریں. وہ خود بخود کوئی چاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود ہی وہ آپ دیکھیں گے ایسے ختم کریں گے کہ مزہ آ جائے گا. اسی طرح یہ مرغیاں وہ میں چاہتا ہوں کہ نیچے بکھیرنے کی بجائے خراب نہ کریں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لٹکا دیں گے اور ان کی ریچ میں ہوگا تو وہ وہاں سے ہی کھاتی رہیں گی. اور اس کے علاوہ ایک اور کرنے لگا ہوں، آپ بھلے آپ بھی گرمیوں میں تربوز کھائیں گے، اور آپ کے ادھر آپ کی جو کہ پی آر بہت ہے، اور جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں جو کھاتا ہے نا یہ تربوز، ان کو کہیں کہ یار تربوز کا چھلکے آپ نے پھینکنے نہیں ہیں، وہ خول جو ہے نا
وہی لا کے ان کے آگے رکھ دینا کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے ظاہر ہے ہم لوگ تو ریڈ پورشن کھاتے ہیں نا، میٹھا میٹھا، جو نیچے والا وائٹ ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے بھلے تھوڑا سا میٹھا والا پورشن بھی ان کے لیے تھوڑا چھوڑ دینا ہے. اور وہ آپ نے تربوز رکھنے ہیں گرمیوں میں ان کو آگے. تو آپ پھر دیکھیں گے کہ کیا ان کا کرتے ہیں. وہ ایک خول کیا باریک سا سکن آپ کو نظر آئے گا اس کا باقی وہ سارا کھا جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایون وائٹ پورشن وہ بہت اچھا ہوتا ہے. وہ میں پھر کسی اب لیڈ اینڈ ہیلدی اینڈ ایکٹیو لائف میں بھی وہ دوں گا میں لوگوں کو، خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے تربوز کا فائدے کیا ہیں وہ بھی الگ، وہ تو الگ سے پروگرام ہوگا. لیکن ان کے لیے بہت اچھا. اور جو پتے بھی آپ خاص طور پہ پالک کے میں کہہ رہا ہوں، بھلے دوسرے بھی اگر ملتے ہیں کوئی چارہ ہے، سبز چارہ ہے، وہ بھی کبھی کبھی ڈالیں ان کے آگے اور وہ کھائیں گی. تو ان سے میں نے جو دیکھا ہے، یہ میں سارا اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. یقین کریں اتنے زبردست ان کے پر ہوں گے، اتنے ان میں چمک آپ کو نظر آئے گی. آپ کا مرغا آپ دیکھیں گے کہ یار یہ تو وہ مرغا لگتا ہی نہیں ہے، ایسا ہو جائے گا. اور اسی طرح مرغیوں کے بھی بالکل ایسے جیسے ہم لوگ جب فرٹیلائزر یا آرگینک میٹر ڈالتے ہیں نا یہ کراپس میں، تو وہ لش گرین نظر آتی ہیں. جتنا ہم ان کو نائٹروجن جب ڈالتے ہیں اور فاسفورس پوٹاش سب چیزیں بیلنسڈ ڈائٹ ہوگی تو وہ ان میں کراپ بھی جس طرح چمک رہی ہوتی ہے اسی طرح ہی یہ بھی چمکیں گے. ٹھیک ہے میری جان. اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتلائیے اگر وہ ظالم ہو تو میں کیسے اس کی مدد کروں؟ آپ نے فرمایا، اس کو تم ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے. یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.